اہانت ولی کی سزا۔ سرکار سیدنا پاک کی بزرگی اور کرامت کے چرچے پورے علاقے ہی کیا پورے بہار، جھارکھنڈ اور پورے اڑیسہ بنگال میں ہو چکے تھے۔ حاسی پور کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت شیخ احمد حاسی پوری حضرت سیدنا پاک کی بارگاہ میں آئے اور حضرت سیدنا پاک سے مرید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آپ کی دعوت کی، آپ کو اور آپ کے مریدوں کو حاسی پور لے گئے۔ وہاں کے سردار کا نام کازن تھا۔ وہ شیر و شکار کا شوقین تھا۔ ایک بار جب وہ شیر و شکار سے واپس آیا تو دیکھا کہ شیخ احمد حاسی پوری کی خانقاہ کے باہر کافی ہجوم ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت شیخ احمد نے جواب دیا، یہ ہمارے مرشد ہیں اور یہ ان کے مریدین ہیں۔ اس نے کہا، دم تو یہ فقیری کا بھرتے ہیں لیکن کھانے کے لیے گلی کوچوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ شیخ حسن مدنی نے فرمایا، دعوت کو قبول کرنا سنت ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں، اگر تم لوگوں کو ایک دن کھانے کو نہ ملے تو اپنا سر کو کھا لو۔ حضرت شیخ حسن کو جلال آ گیا اور فرمایا، تو ہمیں سر کھانے کو کہتا ہے، اپنا ہی سر کیوں نہیں کھا لیتا؟ کازن گھوڑے سے گیا اور اس کی گردن کے مہرے ٹوٹ گئے اور اس کا سر پیٹ کے قریب آ گیا۔ اس کے لڑکوں نے اسے اٹھا کر فوراً حضرت سیدنا پاک کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ کی دعا سے اس کی گردن ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ شیازی فرماتے ہیں، اگر ٹوٹی ہوئی گردن بد دعائے مرد کامل سے فلا تو بھی آئے تو اچھا کر نہیں سکتا۔ اگر ٹوٹی ہوئی گردن بد دعائے مرد کامل سے فلا تو بھی آئے تو اچھا کر نہیں سکتا۔ نگاہ لطف سے بس جوڑ دی ٹوٹی ہوئی گردن، نگاہ لطف سے بس جوڑ دی ٹوٹی ہوئی گردن، اسی کو ہے یہ قدرت، کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ بنگال کا نذرانہ۔ حضرت سیدنا محمد بغدادی اپنے مریدوں کے ساتھ چشمے کے کنارے تشریف لائے۔ کسی سائبہ اور سردی کے بچاؤ کی کوئی چیز مہیا نہ ہونے کی وجہ سے جنگل کی تیز ہوا سے سخت تکلیف پہنچی تھی۔ ایک روز حضرت سید علاء الدین تبریزی نے حضرت سیدنا پاک کو عرض کیا، حضور، گرمی ہم لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے، سردی مار ڈالتی ہے۔ سرکار سیدنا پاک نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ جلد ہی کوئی سامان فرما دے گا۔ چنانچہ اسی شام ایک آدمی آیا، اس نے 100 دینار سرکار سیدنا پاک کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض کیا، شیخ مسعود نے یہ نذر بنگال سے بھیجی ہے۔ مرید کی دستگیری اور دشمن ولی کی سزا۔ آپ نے یہ دینار حضرت سید علاء الدین کے حوالے کیا اور حکم دیا، بازار جا کر تمام ساتھیوں کے لیے اسی رقم سے لباس تیار کراؤ۔ سید علاء الدین کچھ رقم لے کر حاسی پور بازار روانہ ہوئے۔ اتفاق سے وہاں ان کی ملاقات کازن سے ہو گئی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اس کو مار ڈالو، یہ لوگ ہماری کچھ عزت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ تو یہ لوگوں نے ہم کو مارنے کی کوشش کی، چنانچہ اس کے آدمیوں نے حضرت سید علاء الدین کو پکڑ لیا۔ حضرت سید علاء الدین تبریزی نے بارگاہ الہی میں رہائی کی دعا کی۔ دعا کا اثر دیکھیے کہ کازن کے گھر کو آگ لگ گئی۔ کازن کے ساتھی آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت سید علاء الدین موقع پا کر کے واپس آ گئے۔ آگ اتنی تیز پھیل گئی کہ سوائے شیخ احمد حاسی پوری کے مکان کے ساری بستی جل کر خاک ہو گئی۔ شیخ احمد فرماتے ہیں، جس وقت آگ کے شعلے تمام بستی پر برس رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا میرے ہاتھے کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ، اس گھر کو محفوظ رکھ، یہ میرے مرید کا گھر ہے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے میرا گھر بالکل محفوظ رہا۔ کازن کا سارا گھر جل کر تباہ و برباد ہو گیا۔ کازن کھانے تک محتاج ہو گیا۔ اس کا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔
وہ حضرت سیدنا پاک کی بارگاہ میں ماں اہل و عیال آیا، حضرت سے معافی اور کرم کا طلبگار ہوا۔ حضرت سیدنا پاک نے فرمایا تم نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈالا ہے، ظلم نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کاظم نے کہا میں آپ کے در سے نہ جاؤں گا جب تک آپ معاف نہ فرمائیں اور دعائے خیر نہ فرمائیں۔ دعائے سیدنا سے خزانے کی برآمدگی۔ کچھ دیر کے بعد حضور سیدنا پاک کو اس کی بے سر و سامانی پر رحم آ گیا۔ سرکار سیدنا پاک نے اس کی خطاؤں کو معاف کیا اور فرمایا جاؤ درختوں کے پھل پر زندگی بسر کرو، ان قریب اللہ تبارک و تعالی تم کو دولت سے نوازے گا۔ کاظم نے جنگل کا رخ کیا اور پھلدار درخت کی تلاش میں نکلا، کوئی پھلدار درخت نہ ملا۔ تلاش کرتے ہوئے ایک پھلدار مہوا کے درخت کے نیچے پہنچا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ایک دن سارا پھل کھا گیا۔ رنجیدہ تھا اس کا کیا ہوگا، اقبال اور کھوئی ہوئی دولت کیسے ہاتھ آئے گی۔ اسے اسی جنگل میں اسی دن ایک دفینہ ملا۔ اس نے اس سرزمین پر ایک بستی آباد کی جو قصبہ مہولی کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر وہ حضرت سرکار سیدنا پاک سے مرید ہوا اور آپ کے لیے امجد شریف کے بیاباں میں مکانات تعمیر کروائے۔ شیخ شیازی فرماتے ہیں خدا کے دوست قدرت سے خدا کے فقیروں کو عطا کرتے ہیں دولت، مگر ان کے غضب سے صاحب گنج کبھی چکتا ہے غربت کی ذلت۔ اگر خوش ہو گئے تو پھر اسی کو عطا کر دیتے ہیں گم گشتہ سرور۔